بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد کامران اور میں آپ سے پاکستان ہاؤس دی ہیگ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ اس وقت ہالینڈ میں پاکستان کے نئے سفیر جناب شجاعت علی راٹھور صاحب موجود ہیں، جو ابھی جو ہالینڈ کے کنگ کو اپنی تقرری کی اسناد پیش کرنے کے بعد یہاں پہ واپس آئے. تو اب ان سے آئیے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان اور ہالینڈ کے تعلقات جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی ہالینڈ میں. آپ کی حال ہی میں تعیناتی ہوئی ہے ایز اے سفیر، تو بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کامران، بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج اس پرمسرت موقع پہ، جب کہ میں نے اپنے جو ہے اسناد تقرری ہیں وہ کنگ ولیم الیگزینڈر کو پیش کی ہیں، اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. میں ایک انتہائی خوشی کا مقام ہے میرے لیے کہ مجھے دنیا کے اس خوبصورت کیپٹل میں، اور اس سے بڑھ کے کہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے ملک کو سرو کروں دی ہیگ میں. تو یہ ایک میرے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے. تو ہالینڈ جو ہے وہ یورپی یونین کا ایک اہم ملک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہالینڈ کے تعلقات آلریڈی ماشاء اللہ کافی اچھے ہیں تجارتی بنیادوں پہ، اور بائی لیٹرل جو سیاسی تعلقات ہیں وہ بھی کافی خوشگوار ہیں یہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید کن شعبوں میں جو ہے وہ مزید پوٹینشیل ہے ان کو مزید امپروو کرنے کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان اور ہالینڈ کے تعلقات پولیٹیکل اور اکنامک دونوں بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کو جو چیز آپ کو جس کا خیال ہونا چاہیے یہ ہے کہ پاکستان 200 ملین سے زیادہ اس کی آبادی تجاوز کر گئی ہے. اس لیے ہمیں مسلسل جو ہمارے جو نئے نوجوان ہیں، جو ان کے لیے ہمیں جاب کریشن کی ضرورت ہے. وہ صرف تبھی ہوگی جب وہاں پہ اکنامک جو ہے وہ ریوائول ہوگا، اور فورن کمپنیز جو ہیں جن کے پاس کیپٹل ہے وہ آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی، نئی فیکٹریز لگیں گی، نئے پروجیکٹس بنیں گے، اس کے اوپر ہمارے لوگ امپلائی ہو سکتے ہیں. پچھلے 1.25 سال کے دوران ہالینڈ سے لگ بھگ $1 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے. ہالینڈ کا وہاں پہ بہت اچھا اکنامک فٹ پرنٹ بہت بہتر ہے، اور میری اور میری ٹیم کی یہاں پہ جو کوشش ہے وہ یہی ہوگی کہ میں اس جو فٹ پرنٹ ہے اس کو ایکسپلائٹ کروں، اور کمپنیز کو جو موجود ہیں اس کے علاوہ ڈائیورسفائی کریں ہم، اور کمپنیز کو بھی وہاں پر لے کر آئیں اور انہیں وہاں پہ قائل کریں کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک ماحول ہے اپنا انویسٹمنٹ کرنے کا، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، تاکہ ہمارے لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہتر ہو. ہم وہاں ان کی کمپنیز جب وہاں جائیں گی، یہ اپنے ساتھ نئی ٹیکنالوجی لے کے جائیں گی جس سے ہمارے لوگ سیکھیں گے، اور پھر اسی طریقے سے پاکستان میں اکنامک ریوائول ہوگا اور جاب کریشن ہوگی، لوگوں کی جو حالات ہیں، اکنامک حالات ہیں، وہ بہتر ہوں گے. تو یہی میری کوشش ہوگی. تو ایک شعبہ جو میرے نزدیک ہالینڈ اور پاکستان کے درمیان جو تعاون کا جو پوٹینشیل ہے وہ کھیلوں کے شعبے میں ہے. خاص طور پہ ہاکی کی پاکستان اور ہالینڈ کی ایک تاریخ رہی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہاکی کا زوال ہے اس کو کچھ بہتر کرنے کے لیے ہاکی کی سچویشن ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے بائی لیٹرلی ہالینڈ کے ساتھ؟ دیکھیے، پاکستان اور جو ہالینڈ ہے، اس کے کھیل کے شعبے میں اسپیشلی آپ نے ہاکی کا ذکر کیا، اس میں آلریڈی تعاون کیا جا رہا ہے. ہم اس کو جو میری ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن اور جو ہالینڈ کی جو ہاکی کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان تعلقات کو فروغ دیا جائے. لیکن ایک چیز، اس کو ہم ایک اور زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں کرکٹ کا عروج اس وجہ سے ہوا کہ مختلف کمپنیز کرکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، اسپانسرشپس دے رہی ہیں. جب پاکستان میں جب اکانومی بہتر ہوگی تو ہاکی کو بھی اسپانسرز ملیں گے.
جب اس کھیل میں جب پلیئرز کو پیسہ ملنا شروع ہوگا تو میجر انسینٹیو ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اکنامک ریوائول کے ساتھ آپ کے کھیلوں کا بھی ریوائول ہوگا. تو بیسیکلی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہونی چاہیے. اکانومی بہتر ہوئی, ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کھیلوں کے شعبے میں بھی ایک دفعہ پھر اس عروج پہ جائیں گے جس پہ ہم کسی زمانے میں ہوتے تھے. تو کھیلوں کے بعد ابھی تھوڑا سا ایک سیریس کویشچن ہے کہ یہاں پہ ہالینڈ میں اور مختلف یورپی ممالک میں ایون کہ امریکہ میں ہر جگہ پہ بہت سارا منفی قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف. کچھ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو یہاں پہ کچھ پاکستان کے لوگوں کو وہ لے آتے ہیں یا کسی بہانے سے پیسے دے کے جیسے بھی, تو وہ ایک مہم چلاتے ہیں باقاعدہ. تو آپ کے نزدیک ان کو توڑ کرنے کے لیے ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے, خاص کر ہالینڈ میں اور یورپی یونین کے اندر؟ دیکھیے, پاکستان کو اس وقت مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے جو ریجن میں جو حالات ہیں اور کچھ ممالک سے جو ہماری ایک جو تعلق جو ہمارے مسلسل کوشش کے باوجود ان سے ابھی تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے, یہ ان کی وجہ سے اس قسم کی چھوٹی جو ہے یہ اریٹنٹس پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن ان کا مقابلہ گائے بگائے ہم کرتے رہیں گے. آپ نے جن چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز کا ذکر کیا کہ جو اس قسم کی کہ مسائل پیدا کرتی رہتی ہیں, کبھی یعنی کہیں پوسٹرز لگا دیے, کبھی چھوٹے موٹے پروٹیسٹ کر دیے, یہ ہوتا رہتا ہے اور ان کا مقابلہ بھی کیا جاتا رہے گا. میری یہاں پہ کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی کمیونٹی جو ہمارے پاکستانی یہاں پہ ان کو اپنے قریب کروں, ان سے جو ہے ان کے مسائل کو سنوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کروں. پاکستانی جہاں پر بھی ہے وہ پہلے پاکستانی ہے, اور مجھے قوی یقین ہے کہ جب وہ ہم سے ملیں گے اور ہم سے بات کریں گے تو ہم انہیں قائل کرنے میں کامیاب رہیں گے. وہ کسی غیر ملکی طاقت یا کسی بھی ایسی آرگنائزیشن جو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے علاقار نہیں بنیں گے. مجھے اس کے اوپر بڑا پختہ یقین ہے. تو جو میری جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ میں اپنے پاکستانیوں کو اپنے قریب لے کر آؤں اور ان سے ان کی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, جو ڈفرینٹ ان کے نمائندے ہیں, ان سے ایک قریبی تعلقات رکھوں. تو یہاں پہ دی ہیگ کے اندر مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, مثال کے طور پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اور OPCW ہے جس کی میٹنگ آپ آلریڈی اٹینڈ کر چکے ہیں. تو اس تناظر میں کیا اہمیت ہے پاکستان اور ہالینڈ کے ریلیشنز کی یا آپ کی ہیگ میں موجودگی کی؟ دیکھیے, یہ OPCW بھی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے ہم بانی رکن تھے اور پچھلے اس کو 20 سال اس نے اپنے کمپلیٹ کیے ہیں اپنی ایگزسٹنس کے, اور ان 20 سالوں میں پاکستان بہت ایک ایکٹیو رکن رہا ہے اس آرگنائزیشن کا. اس آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ, اس آرگنائزیشن کی افیکٹونیس میں پاکستان اور پاکستان کے جو ایکسپرٹس تھے, کیمیکل ویپنس ایکسپرٹس, اور ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم یہ تعاون اس میں جاری رکھیں گے اور یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ حکومت پاکستان نے یعنی ہمیں حوالے کیا ہے کہ ہم یہ کام کریں. ہم اس پہ ان میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کرتے ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں پاکستان سے ہم ان کو بھی اس میں انوالو رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا روز کا کام ہے, یہ ہم کرتے رہیں گے. جہاں تک ICJ کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا تعلق, تو وہاں پر بھی اس وقت بھارتی جاسوس جو کلبھوشن یادیو ہے اس کا کیس چل رہا ہے اور اس کو ہم مانیٹر کریں گے, اور جو بھی ہمیں اس میں کرنے کی ضرورت پڑی, جو بھی اس میں ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی, جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی, وہ ہم گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, ہم وہ اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے اور اس کا جو ہے بھرپور مقابلہ کریں گے وہاں پہ ہندوستان کا.
بہت شکریہ. تو اب پاکستانی جو کمیونٹی ہے ہالینڈ میں لگ بھگ جو ہے وہ 30 سے 40 ہزار پاکستانی یہاں پہ مقیم ہیں, تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیے, پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے جو پاکستان کے جو اصل نمائندے ہیں وہ یہ کمیونٹی ہے. جب میں یہاں پہ کوئی بات کرتا ہوں ہالینڈ کے کسی بھی سرکاری ادارے میں جا کر, تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان بات کر رہی ہے. جب ہم حکومتیں آپس میں بات کرتی ہیں تو وہ اپنے ان کے ایک نیریٹیوز ہوتے ہیں, ان کی ایک اسٹینڈرڈ پالیسیز ہوتی ہیں, وہ اسی پہ رہتی ہیں. لیکن کوئی بھی جو ملک کے شہری ہیں وہ کسی بھی ملک کو جب جج کرتے ہیں تو وہ اس ملک کے شہریوں کو دیکھ کے جج کرتے ہیں, ان کی جو حرکات ہیں ان کو دیکھ کے جج کرتے ہیں. تو پاکستان کا یہاں پہ نام اچھا ہونا یا برا ہونا وہ ان 30-40 ہزار جو آپ نے کہا پاکستانیوں ان پہ منحصر ہے. میری ان سے یہی درخواست ہوگی کہ ابھی تک مجھے چند دن ہوئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے, ابھی تک میری جس سے بھی بات ہوئی ہے میں نے پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں ہالینڈ کے لوکل شہریوں سے جو ڈچ یعنی لوگ ہیں ان سے بہت بہتر سنا. آپ لوگوں کی تعریف ہی ہوئی ہے کہ آپ بہت پروڈکٹیو سٹیزنز ہیں ہالینڈ کے. میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں اور اس ملک کو وہی درجہ دیں جو آپ پاکستان کو دیتے ہیں, اور اس ملک کے ایک پروڈکٹیو سٹیزن رہیں. آپ کا یہاں پہ اچھا کردار پاکستان کا نام روشن کرے گا, اور آپ کا اچھا کردار پاکستان اور ہالینڈ کو اور قریب لائے گا, اور ہمارے تعلقات اور بہتر ہوں گے, جس سے آپ کے وہ بہن بھائی اور رشتہ دار جو پیچھے پاکستان میں ابھی تک اس زمین پہ ہیں ان کی بہتری ہوگی. یہاں کے انویسٹرز ان کو وہاں جا کے جب انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کو جاب کریشن ہوگی, ان لوگوں کو مواقع ملیں گے, اکنامک اپرچونیٹیز ملیں گی, اور اسی طرح ہم ان کا لائف سٹائل بھی بہتر کر سکتے ہیں. جس طرح آپ ایک اچھے لائف سٹائل سے رہتے ہیں, اسی طرح جب یہاں سے انویسٹمنٹ جائے گی تو ان کا لائف سٹائل بہتر ہوگا, اور لائف سٹائل جب بہتر ہوتا ہے تو وہی ایک قوم کے لیے اچھا یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو تمام طبی ایجوکیشن اس قسم کی سہولیات میسر ہیں, اور یہ تبھی میسر ہوں گی جب پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, اور اکانومی تب بہتر ہوگی جب یہاں سے انویسٹمنٹ ہوگی. یہاں سے انویسٹمنٹ تب ہوگی جب آپ یہاں پر اچھے تعلقات ان سے رکھیں. شکریہ. ہمارے ساتھ پاکستان کے سفیر جناب شجاعت علی راٹھور صاحب موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہالینڈ کے تعلقات آلریڈی بہت اچھی طرح اچھے لیول پہ استوار ہیں, لیکن یہ اپنی کوشش کریں گے کہ سیاسی اور جو تجارتی تعلقات ہیں پاکستان اور ہالینڈ کے ان کو مزید بڑھاوا دے سکیں. اور اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی ہے. اگر باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. دوبارہ انشاءاللہ پھر دوسری کسی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.